والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آپ کہیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے وہ مال جن کو بڑی محنت سے کماتے ہو اور وہ تجارت جس کی کمی سے ڈرتے رہتے ہو اور تمہارے وہ مکان جن کو پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری کائنات، تمام دنیا
اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اور پیار کرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے یہ بات۔ کہ کسی کی طرف میلان ہونا، کسی کو پسند کرنا، کسی کے ساتھ محبت کا ہو جانا، کسی کا دل کو بھا جانا، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں پہلا سبب ہے حسن و جمال، خوبصورتی۔ انسان فطرتاً خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایک سبب ہے کسی بندے میں کوئی کمال پایا جائے، کوئی خوبی پائی جائے، کوئی فن پایا جائے، تو لوگ فطرتاً اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں سبب بدرجہ اتم موجود ہیں کہ آپ سے بڑھ کے حسین بھی کوئی نہیں، اور رہ گئے کمال، خوبیاں، اوصاف، میرا نبی مجموعہ کمالات ہے۔ ساری خوبیاں، سارے کمال، سارے حسن، سارے اوصاف وہ میرے آقا کے وجود میں بدرجہ اتم موجود۔ اس پر میں بحث کر چکا ہوں گزشتہ جمعوں پہ۔ کہتے ہیں کہ محبت کا ایک سبب ہے احسان۔ محسن آدمی کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ اگر بندے میں تھوڑی سی انسانیت ہو اس آدمی کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے جس نے زندگی کے کسی مرحلے پر کوئی احسان کیا۔ حدیبیہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے
اور مشرکین کا نمائندہ عروہ وہ گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا. اس نے نبی پاک کو خطاب کر کے کہا، یہ جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، مشکل وقت آنے پہ انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے تیرے ساتھ نہیں کھڑے رہنا. یہ جملہ جب اس نے کہا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بہت سخت جملہ کہا. حالانکہ ان کا مزاج نہیں، وہ بڑے نرم مزاج کے آدمی. حضرت ابو بکر نے کہا، عروہ امسس بذالات، جا اپنے معبود لات کی شرمگاہ جا کے چاٹ. اب یہ جملہ انتہائی سخت تھا. ان کے معبودوں کے بارے میں معبود کی شرمگاہ کا نام لینا، پھر اسے کہنا کہ تو اسے جا کے چاٹ. اس نے کہا یہ کون ہے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے کہ یہ ابو بکر ہیں. تو عروہ کہنے لگا، ابو بکر، اگر تو نے ماضی میں مجھ پر ایک احسان نہ کیا ہوتا نا، تو آج میں تجھے اس سخت جملے کا جواب ضرور دیتا. وہ جو حضرت ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کر رکھا تھا نا، عروہ نے آج اس احسان کو یاد رکھا. احسان ایک ایسا رویہ ہے کہ اگر بندے میں انسانیت ہو تو وہ محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا نام احترام سے لیتا ہے. کوئی ایک احسان، قرضے میں بندہ جکڑا ہوا تھا، اس نے احسان کیا، قرضہ اتروا دیا. مقدمے میں بندہ پھنسا ہوا تھا، اس نے احسان کیا، معاف کر دیا. کسی موقع پہ بندے کا کوئی کام اڑا ہوا ہے، اس نے ایثار کیا، اس کا کام کروا دیا. یہ ایک احسان بندے کو مجبور کرتا ہے کہ محسن کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، تعلق رکھے، اس کی طرف مائل ہو. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کائنات میں انسانیت کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی محسن ہے تو وہ آمنہ کا لال محسن. ان سے بڑھ کر محسن اس کائنات میں کوئی نہیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت میں کیا کہا؟ حریص علیکم. حریص کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں لالچ. اے لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے حریص ہے. حریص کس چیز کا لالچ کرتا ہے؟ کاش تم گمراہی سے نکل کے سیدھے رستے پہ آ جاؤ. حریص علیکم، ساری انسانیت کے لیے وہ حریص ہیں. رہ گئے مومن تو وہاں سورۃ توبہ کی آخری آیت میں اللہ نے کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور مومنوں کے لیے تو وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی. بس اتنی سی بات یاد رکھنا، اللہ الرؤوف ہے، اللہ الرحیم ہے. اور کچھ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بالطبع لوگوں پہ بولی جاتی ہیں، جیسے عزیز. آپ محمد عزیز نام رکھ لیتے، کوئی حرج نہیں، لیکن العزیز
یہ صفت کس کی ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ، مومنوں کے بارے میں تو وہ انتہائی شفیق رحیم، اور مومنوں کے لیے تو میرا نبی انتہائی مہربان ہے۔ ہمارے لیے تو ہمارے پیارے پیغمبر محسن ہیں۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہمیں ایمان والی نعمت ملی تو انہی سے ملی۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ ہمیں یہ قرآن والی نعمت ملی تو انہی سے ملی۔ ہمیں دوزخ سے بچنا سکھایا تو انہی نے سکھایا، اور ہمیں جنت کی راہ دکھائی انہی نے دکھائی۔ سب سے بڑے محسن ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں بیٹھے، ابھی قبر بننے میں کچھ دیر ہے، تو آپ نے اچانک فرمایا وددتو، میرا بڑا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہا میرے آقا نے؟ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوں۔ صحابہ کرام نے جواب میں کہا اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اور ہم آپ کو دیکھ بھی چکے ہیں، آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں، تو یہ کن بھائیوں کے دیکھنے کی آرزو ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تم میرے دوست ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جو میری وفات کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے میرا کوئی کمال نہیں دیکھا ہوگا، پھر مجھے نبی مان لے۔ صحابہ نے تو معجزے بھی دیکھے تھے، چاند دو ٹکڑے ہونے لگتا ہے، جانور کلام کرنے لگتے ہیں، کنکریاں بولنے لگتی ہیں، کنویں میٹھے ہونے لگتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگتے ہیں۔ یہ سارے معجزے صحابہ نے دیکھے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ نہیں، ہم ایمان لائے، لیکن ہم سب کا ایمان مل کر بھی نہ ایک صحابی کے ایمان کے 1000ویں درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ نہیں ہم اس وقت ہوتے تو کیا ہوتے۔ کوئی آسان تو نہیں ہے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا۔ اتھے تے نظر بندی دا ایک مہینہ گزریا تے اندر لکھ کے دے آئے نے بے ساڈا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں۔ بس وہ جو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ لبیک، ساری نکل گئی۔ اب صاحب اقتدار ایجنسیوں والے انہیں اب پتہ چلا ہے بے اے حلوہ کھان والے مجنون نے، ایک قربانیاں دین والی شے نہیں، قربانیاں علماء دیوبند ہی دینا جانتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں۔ سارے لکھ کے دے آئے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا آسان ہے، لوہے کی گرم سلاخیں آنکھوں میں پھیر دینا، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں بھائی؟
ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ ہی تھے۔ ابو فقیہ کی پسلیوں کا ٹوٹنا اور حضرت عمار کے سامنے ان کی بوڑھی ماں کو 2 جانوروں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دی، سولیوں پہ لٹکایا جانا، جسموں کو چیرا جانا، کلیجوں کا چبایا جانا، 70 آدمیوں کا شہید ہونا، سینکڑوں کا زخمی ہونا، اور پھر دوسرے دن قرآن بولا سورۃ آل عمران میں، پھر دوسرے دن ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو کہو ہم پھر آ رہے ہیں، کہ 70 شہید ہو گئے، 70 گھرانے متاثر ہوئے، 70 خاندان متاثر ہوئے، زخمی الگ، خود امام الانبیاء کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اور جب صحابہ کو خبر دینے والے نے خبر دی کہ ابو سفیان آ رہا ہے، تو نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ، صحابہ نے کہا وہ کیوں آئے گا، ہم باہر نکل کے اس کا مقابلہ کریں۔ قرآن کہتا ہے ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کا۔ تم میرے دوست ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اور کچھ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ نبی پاک نے انہیں کیا کہا ہے؟ بھائی۔ ہمیں بھی بھائی کہا۔ یہ جو ایک چکر چلایا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی لوگ جو ہیں یہ اپنے نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، یہ بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اور بھائی کوئی مرتبے میں بڑا بھائی سمجھتے، درجے میں، مقام میں؟ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تو میرے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورت آل عمران پڑھو، سورت ہود پڑھو، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، عام میں سے اگر کسی کو عربی کے ساتھ شدھ بدھ ہے، تھوڑا سا تعلق بھی ہے، ترجمہ آپ کر دینا۔ وَلَقَدْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اخاہم، ان کے وہ تو کافر تھے، قوم عاد تو مشرکین تھے، اور قرآن حضرت ہود کو ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ برادری کا، یعنی برادری والا، ان کی برادری کا آدمی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ایک آیت ہے، لیکن تم نے قرآن کے قریب نہیں آنا، تم نے عقیدت کے معیار خود گھڑے ہیں، اور ہم نے عقیدت کا معیار وہ قرار دیا ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میرے دوست ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، اور وہ میرا کلمہ پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ صحابہ نے ایک سوال اٹھایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے، آپ کے بعد آئیں گے،
آپ انہیں قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ کچھ یار آپ بھی سمجھ جایا کرو، ہر بات کی تشریح آپ میں ہی کروں؟ خود بھی سمجھو یار، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کے بعد آئیں گے، آپ نے انہیں دیکھا نہیں ہوگا، تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ کن مسائل میں تم نے الجھایا ہے لوگوں کو؟ حاضر ناظر عالم الغیب ہر جگہ موجود، ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز کو پہچانتے ہیں۔ اگر نبی پاک حاضر ناظر ہوتے، ہر چیز کو دیکھنے والے ہوتے، ہر چیز سے واقف ہوتے، صحابہ یہ سوال کرتے؟ صحابہ یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تو ہن پتہ نہیں میں حاضر ناظر ہوں؟ یہی کہا تم نہیں جانتے ہو میں ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، عاشقوں کے گھر میں جاتا ہوں، عاشقوں کے گھر میں آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کدی ساڈے ال بھی آؤ۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ عقیدت کے معیار ہیں، یہ محبت کے معیار ہیں کہ تو ایک عام آدمی کہتا ہے کہ نبی پاک ہمارے گھر میں آتے ہیں، کبھی ہمارے گھر میں، کبھی میرے گھر میں بھی آؤ۔ اور پاگل، وہ شخصیت ایسی ہے، سید الملائکہ آسمانوں سے آتا ہے تو اس کے دروازے پہ آتا ہے۔ اس کے دروازے پہ آتا ہے، اس کے دروازے کا دربان بنتا ہے۔ تو بڑا آیا ہے کہ نبی چل کے تیرے پاس آئے؟ اگر نبی پاک حاضر و ناظر ہوتے، آپ کہتے تم نہیں جانتے ہو میں حاضر ناظر ہوں، عالم الغیب ہوں، ہر بندے کو جانتا ہوں، میرے لیے پہچاننا کیا مشکل ہوگا؟ نہیں کہا۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک بندے کا استبل ہو گھوڑوں کا اور اس میں گھوڑے ہو مشکی کالے سیاہ، اور کچھ گھوڑے ہو پنج کلاں جن کا ماتھا سفید، اگلے پاؤں سفید، پچھلے پاؤں سفید، یہ ہوتے ہیں پنج کلاں۔ سارے گھوڑے مشکی، ان میں کچھ گھوڑے ہیں پنج کلاں۔ مالک جب آتا ہے استبل میں، اس کو پنج کلاں گھوڑوں کے پہچاننے میں کوئی دقت، مشکل، دشواری ہوتی ہے، فوراً پہچان جاتا ہے یہ پنج کلاں گھوڑے ہیں۔ میری امت کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے، ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور میں اس چمک سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی۔ یہ حدیث ہے جناب، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وضو والے پانی سے اعضاء چمکیں گے میری امت کے، میں پہچانوں گا کہ یہ میرا ہے۔ آپ سب کا یہ دل ہوگا، خواہش ہوگی کہ قیامت کے دن پیارے آقا مجھے پہچانے۔ کیوں بھائی، دل ہے تمہارا کہ نہیں ہے؟ مجھے پہچانے کہ یہ میرا ہے۔ تو پھر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ وضو نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن مصطفیٰ کو اپنی پہچان کیسے کروانی ہے؟ سوچ لو ذرا۔ یہ جو کہتے ہو نا حوض کوثر سے جام پینا ہے، حمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے،
شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہے، یہ تب ہوگا جب نبی پاک پہچانیں گے، اور آپ نے پہچاننا ہے وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے۔ تو پھر نماز نہیں پڑھو گے، پہچان کیسے ہوگی؟ اگر میری یہ بات اثر کر جائے تو جو لوگ نماز کے عادی نہیں ہیں، ان کو عادت نہیں ہے نماز کی، آج وہ اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم آئندہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اسی سے تو آپ نے پہچاننا ہے۔ وضو والے اعضاء، وضو والے اعضاء کیا ہیں؟ بازو یہاں تک، پاؤں ٹخنے تک، یعنی ٹخنے سمیت، چہرہ کانوں کی لو تک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے سننے کے بعد جب وضو فرمایا کرتے تھے تو بازو یہاں تک دھویا کرتے، یہاں تک دھویا کرتے۔ حالانکہ آپ نے بازوؤں کے چمکنے کی بات نہیں کی، آپ نے کیا بات کی؟ کون سے اعضاء چمکیں گے؟ وضو والے۔ تو یہ تو وضو والا عضو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہاں تک دھونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہ تو حدیث نہیں سنی کہ وضو والے اعضاء چمکیں گے؟ انہوں نے سمجھا جہاں تک وضو کا پانی چلتا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا آدھا بازو نہ چمکے، میرا مکمل بازو چمکے۔ تو یہ جو غر محجلین ہے، یہ میں نے عربی میں ذرا اس کا معنی کر دیا، پنج کلاں کا۔ غر محجلین، وضو والے اعضاء کا چمکنا، یہ قیامت کے دن ساری کائنات میں صرف امت محمدیہ کا نصیب ہوگا، صرف امت محمدیہ کا نصیب ہوگا۔ یہ احسان کس کا ہے؟ صلی اللہ۔ انہی کی وجہ سے تو ہم غر محجلین بن جائیں گے، انہی کی وجہ سے تو ہمارے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ نبی پاک سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی اور اتنا بڑا محسن نہیں ہے۔ محبت کا ایک سبب ہے احسان، کہ جو احسان کرتا ہے بندہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں کو سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ان سے بڑھ کے محسن کوئی نہیں۔ معراج والی رات میں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی انتہا تھی، انتہا تھی۔ عقل حیران ہو گئی، عقلیں حیرت میں پڑ گئی۔ اسی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں ایک آدمی نے کرۂ زمہریر کو پار کر لیا، جہاں ہر چیز برف ہو جاتی ہے۔ کیسے گزر گیا کرۂ زمہریر سے؟ پھر کرۂ نار، جہاں ہر چیز جل جاتی ہے، کیسے پار چلا گیا کرۂ نار سے، کرۂ زمہریر سے؟ قرآن نے اس کو جب شروع کیا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے سبحان کا لفظ کہہ کے اشارہ کیا، اے لوگو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون گیا تھا، کیسے گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ جس نے کرۂ زمہریر کو پیدا کیا، جس نے کرۂ نار کو پیدا کیا، اس نے وہاں سے گزار بھی دیا۔ میرے نبی بلندیوں پہ چلے گئے،
پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، میرے نبی اور اوپر بیت المعمور، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، میرا نبی اور اوپر جنت المأوہ، میرا نبی اور اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا انتہا سے ہے، خود سمجھ لو، تھلویاں شیاں دی کی ہو گئی، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا، یہاں جبریل بھی پیچھے رہ گیا، اگر یکسرے موے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر اوپر اڑوں، رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی، رب کی تجلیاں میرے پر جلا دیں گی، بس میری پرواز کی انتہا ہو گئی، اوپر سے آواز آئی، آ جا میرا سونا پیغمبر، جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہو گئی ہے، وہاں محمد بشر کی ابتدا ہو گئی ہے، آ جا میرے پیغمبر، میرا پیغمبر اور اوپر، پھر میرا پیغمبر اور اوپر، میرے پیغمبر عرش کے قریب جا پہنچے، بلا واسطہ جبریل اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، جبریل تو پیچھے رہ گیا تھا، میرے نبی نے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ کو آتا ہوگا ان کا ترجمہ؟ حال میں نہیں آتا، کتنی مرتبہ میں نے اسے دہرایا، التحیات للہ، میری قولی عبادت للہ، قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکار، پکار، مدد کے لیے غائبانہ پکارنا، میری قولی عبادت للہ، والصلوات، میری بدنی عبادت للہ، سجدہ بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، اور طواف بھی صرف اللہ کے گھر کا، قولی بدنی عبادت، والطیبات، اور میری مالی عبادت، کس کے لیے؟ اس مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، چڑھاوا ہے، یہ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا سب کچھ حق کس کا ہے؟ اللہ کا، النذر عبادت، بحر الرائق نے لکھا، فقہ حنفی کی معتبر کتاب بحر الرائق نے لکھا، النذر عبادت، کرو مانا، نظر کیا ہے؟ النذر عبادت، سارے ایک باری بولو گے پھر آگے ترجمہ کروں گا، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، والعبادت لغیر اللہ شرک صریح، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ، نظر عبادت ہے تو پھر یہ حق کس کا ہے؟ میرے نبی نے یہ تینوں تحفے پیش کیے، اللہ نے جواب میں میرے نبی پر 3 انعام کیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہی کلام ہے جو معراج والی رات میں اللہ اور میرے نبی کے درمیان ہو رہا ہے، اللہ نے اس سارے کلام کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا، ہم التحیات میں وہی پڑھتے ہیں، پہلے نبی پاک نے کہا التحیات للہ والصلوات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی،
یہ ہم بطور حکایت پڑھتے ہیں. چلو یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ہم اس کلام کو دہراتے ہیں جو کلام کن کے درمیان ہو رہی ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہو، وبرکاتہ، آپ پر برکتیں ہو، سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں میری ساری تیرے لیے، برکتیں میری ساری تیرے لیے. حد ہو گئی ہے انعامات کی. اس کی تہ میں اترو تو کچھ نہیں باقی بچا. سلامتی، رحمت، برکت تجھ پر. کہاں کھڑے ہیں؟ میرا نبی کہاں کھڑا ہے؟ اس سے اوپر بلندی کا کوئی درجہ نہیں، اس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہیں. بندوں کو جب عروج ملتا ہے، بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، رفعتیں ملتی ہیں، وزارتیں ملتی ہیں، ان عہدوں پہ جا کے انہیں پچھلے لوگ یاد نہیں آتے. آپ مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے. الیکشن سے پہلے جو امیدوار ہوتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب الیکشن جیت گیا پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. پھر جو گرانٹ ہمارے لیے ملتی ہے وہ بھی اس کی جیب میں جاتی. وہ ملتی ہمارے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، لیکن وہ ہم پر خرچ نہیں ہوتی. پہلے منتیں کرتی ہیں، عاجزیاں کرتی ہیں، بلندی پہ پہنچے، پارلیمنٹ میں پہنچے، وزارتوں پہ پہنچے. کون ووٹر، کیڑا حلقہ، کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں. میرا نبی کہاں کھڑا ہے؟ بولو تو صحیح یار. اس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہیں. انعام مل گئے. سلام تیرے لیے، سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے. میرا نبی سب کچھ سمیٹ کے کہ میرا دامن بھر گیا، میرا نبی سب کچھ سمیٹ کے واپس آ گیا. نہیں لوگوں، میرے نبی نے جواب میں کہا السلام علینا. مولا سلامتیاں صرف میرے لیے نہ میرے لیے بھی، میرے ساتھ میری امت کے لیے بھی. کہاں یاد رکھا ہے، کہاں یاد رکھا ہے. وہاں جا کے بھی میرا نبی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے. آپ سے بڑا محسن ہمارے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے محسن ہیں. انہوں نے ہمیں پالا، تربیت کی. تو بندہ اپنے ماں باپ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان ہو. انسان ہو نا تو پھر وہ اپنے ماں باپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. کیوں؟ انہوں نے دکھ میں مجھے پالا تھا، انہوں نے میری تربیت کی تھی. آدمی استاد کا احترام کرتا ہے. پتہ نہیں اب نوجوان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. معاشرے ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے. لیکن جو شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتا وہ عملی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے ذلیل ہی ہونا ہے. عزت اسی شاگرد نے پانی ہے جس کے دل میں اپنے لیے استاد کا احترام ہو. استاد کا احترام لازمی ہے. جو یہاں نوجوان بیٹھے، چاہے وہ دینی مدارس کے طالب علم یا عصری مدارس کے پڑھنے والے، وہ میری بات کو نوٹ کریں. میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ تجربہ ہے. میں نے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. استادوں کے دو بدو آنے والے لوگوں کو
خدا کی قسم میں نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی لیاقت، کوئی قابلیت، کوئی ذہانت کام نہیں آتی. عزت وہی شاگرد پاتے ہیں جو استادوں کا احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور جو استادوں کا گلہ کریں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی کردار کشی کریں، ان کا کہا نہ مانیں، ان کا احترام نہ کریں، ان کا ادب نہ کریں، وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، کتنا بڑا نام ہے. انہیں خنزیر کے بارے میں معلومات درکار ہوئی. خنزیر کے معاملے میں ان کے گھر کا جو بھنگی تھا عیسائی، ان سے انہوں نے معلومات لی. اس بھنگی سے، اس بھنگی نے انہیں معلومات فراہم کی خنزیر کے بارے میں. کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ بھنگی ان کے گھر میں آیا کرتا تھا، حضرت نانوتوی احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے کہ مجھے اس سے خنزیر کے بارے میں ایک معلومات ملی. عروج اس طرح ملتے ہیں، بلندیاں اس طرح ملا کرتی ہیں. استاد کا ہم احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں انسان بنایا. کسی کا مقولہ ہے، آپ پتہ نہیں اس مقولے کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کی تہ میں اترے ذرا. کتنا خوبصورت مقولہ اس نے کہا، میرا باپ مجھے آسمان سے اتار کے زمین پہ لایا. کیا مطلب؟ وجود سبب بنا، میرے وجود کا سبب بنا. میرا باپ مجھے آسمان سے اتار کے زمین پہ لایا، اور میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ پہنچا دیا. استاد ہی ہوتا ہے جو تعلیم دیتا ہے، استاد ہی ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے. تو ہم ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے محسن ہیں. ہم استاد کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ استاد ہمارا کیا ہے؟ محسن ہے، اس نے ہمیں تعلیم دی ہے. کسی کے احسان کی وجہ سے بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، تو امام الانبیاء سے سب سے زیادہ محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ ان سے بڑھ کر کائنات میں ہمارے لیے محسن کوئی نہیں. بس آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے کس طرح گھنٹہ گزار لیا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم ذکر کر رہے ہیں کہ مولا ان بتوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کر دیا ہے، تو جس کو چاہے معاف کر دے، تیری مرضی ہے، پکڑ لے، تیری مرضی ہے. پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات پڑھی جو قیامت کے دن وہ کہیں گے، ان تعذبہم فإنہ عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی تیری مرضی ہے، انہیں عذاب دے دے، چھوڑ دے، پکڑ لے. نبی پاک یہ کہہ کے نا، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے نا نبی پاک رو پڑے، اور آپ کی زبان پہ ایک جملہ جاری ہوا، امتی 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 امتی، میری امت میری امت. جبریل آئے، جبریل نے آ کے کہا، اللہ پوچھتے ہیں آپ اپنی امت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو معاف کیا جائے، ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے. جبریل واپس مڑے، پھر واپس آئے،
تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کو جا کے کہو میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا. میرے نبی رو رہے ہیں. کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہمارے لیے رو رہے ہیں. گناہ گار امت کے لیے رو رہے ہیں کہ میری امت میری امت. پھر قرآن میں اس کو ذکر کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں میں راضی ہو گیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا میں راضی تب ہوں گا جب میں اپنی تمام امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اب تو رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میں راضی تب ہوں گا جب اپنی امت کے ہر فرد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. لیکن وہ میری امت کے لوگوں ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا. اگر وہ گناہ کر کے مجھے ملو گے تو مجھے شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی, تمہارے لیے لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس کا مرتکب قیامت کے دن آئے تو آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے. آپ نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ الشرک باللہ. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شرک کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو میں تمہارے لیے شفاعت کے لیے لب نہیں کھولوں گا. اور شرک سے بچ گئے تو ہر گناہگار امتی کے لیے شفاعت کروں. سارے میرے 3 بیانوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اس لیے کرنی چاہیے آپ سے بڑھ کے حسین بھی کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کے با کمال بھی کوئی نہیں, اور آپ سے بڑھ کے محسن بھی کوئی نہیں. یہ مضمون ابھی چلنا ہے. آئندہ جمعے اس سے کئی 2-3 جمعوں تک یہ آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ مروان ابن حکم پر قاضی طاہر الہاشمی کی کتاب پڑھ لیں, وہ آپ کو مل جائے گی کہیں سے. مروان ابن حکم کے متعلق انہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. ہمارا جنوری کا شمارہ ضیاء توحید آ گیا جی. اس دفعہ جو اداریہ لکھا گیا اس کا عنوان ہے ریاست مدینہ کے دعوے حقیقت کیا ہے. ضیاء البیان میری تفسیر ہے. خطبہ جمعہ میں الواحد اللہ کا نام اس پر بڑی مفصل بحث ہے. پروفیسر قاضی طاہر علی ہاشمی کا مضمون ہے تعزیت کا اسلامی طریقہ, یعنی کسی فوتگی والے گھر میں جانا ہے تو تعزیت کیسے کرنی, یہ اس شمارے کا حصہ ہے. برما کے مہاجرین پر سید شہاب الدین شاہ اور بیت المال کے چور کی سزا پر بھی ایک مضمون ہے. یہ ضیاء الفقہ جو ہمارے فقی مسائل ہوتے ہیں, انشورنس کمپنیوں کی شرعی حیثیت پر ہمارے مفتی صاحب کا مضمون ہے. یہ آپ جو لے کے جاتے ہیں ہر جمعہ ہر مہینے وہ تو لازماً لیں گے, جو نہیں پہلے لیتے وہ بھی ایک دفعہ اس رسالے کو لازماً خریدیں. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں صرف مسلم ٹیچر مقرر کیے جائیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے اسلامیات پڑھانی ہیں, دینیات اسلامیات, اس کے لیے ٹیچر کا مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم اسلامیات پڑھانے کے لیے ٹیچر مقرر نہیں ہونا چاہیے. جی دیں جی اذان.